بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاعدہ الاصل العدم وفیہا فروع۔ یہ الیقین لا یزول بشک والا جو قاعدہ ہے، اس قاعدے کے تحت کئی دیگر قواعد داخل تھے اور اس کے بارے میں ہم نے تصریح فرمائی تھی۔ انہی قواعد ضمنیہ کا تسلسل ہے، اور ان قواعد میں سے ایک قاعدہ یہ ہے الاصل العدم، یعنی کسی چیز کا نہ ہونا اصل ہے۔ لیکن یہ قاعدہ جو ہے مطلق نہیں ہے، دو شرطوں کے ساتھ ہے کہ یہ جو الاصل العدم ہے یہ صفات عارضہ میں ہے۔ کسی چیز کی دو قسم کی صفات ہوا کرتی ہے، ایک صفات اصلیہ ہوتی ہے جن کا ہونا لازمی ہوتا ہے، اور ایک صفات عارضہ ہوتی ہے جس کا نہ ہونا وہ اصل ہوتا ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر باندی کا باقرہ ہونا یہ اس کا اصل ہے، اور عارضی صفت جیسے کسی غلام کا کاتب ہونا، خباز ہونا یا نانبائی ہونا، کسی فن کا ماہر ہونا، یہ بات کی چیزیں ہیں، یہ صفات عارضہ میں سے ہیں۔ تو اصل قاعدہ یہ ہوگا کہ الاصل فی الصفات العارضۃ العدم، کہ صفات عارضہ میں اصل عدم ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص ایسے وصف کا مدعی ہو اور دوسرا آدمی اس کا انکار کرتا ہو تو جو منکر ہے اس کی بات کا اعتبار کر لیا جائے گا، اس لیے کہ وہ الاصل العدم کے قاعدے کے اوپر عمل پیرا ہے۔ اور دوسرا اس کے اندر ایک شرط ہے، وہ یہ ہے کہ جب اس کا معارض کوئی دوسری چیز موجود نہ ہو جو کسی چیز کے وجود کا متقاضی ہو، تو پھر ایسی صورت میں الاصل العدم ہوگا۔ لیکن اگر کوئی دوسرا اصل اس کا معارض موجود ہو اور وہ وجود کا تقاضا کرتا ہو تو پھر ایسی صورت میں وہ دوسرے اصل کے اوپر عمل کر لیا جائے گا۔ بہرحال یہاں پوری تفصیل کے ساتھ ساری چیزیں بتلاتے ہیں۔ کہتے ہیں الاصل العدم، یعنی صفات عارضہ میں اصل عدم ہے۔ وفیہا فروع، اس قاعدے کے اندر کچھ فروع ہے۔ منہا القول قول نافی الوطء لأن الاصل العدم۔ شوہر نے بیوی سے کہا کہ اگر میں نے تجھ سے وطی نہیں کی تو تجھے طلاق ہے، یا باندی سے آقا نے یہ کہا کہ اگر میں نے تجھ سے مباشرت نہیں کی تو آزاد ہے۔ اب دونوں کے درمیان پر اختلاف ہوا، بیوی کہتی ہے کہ تو نے مجھ سے مباشرت نہیں کی ہے، اور آقا کہتا ہے یا شوہر کہتا ہے کہ میں نے کی ہے، تو عورت کی بات کا یہاں اعتبار کر لیا جائے گا۔ کیوں؟ لأن الاصل العدم، اس لیے کہ اصل وطی و مباشرت کا نہ ہونا ہے۔ لیکن قالوا فی العنین، البتہ عنین کی صورت میں گویا کہ یہ مسئلہ جو لیکن کے مابعد ہے یہ پہلے والے مسئلے اور اس اصول سے خارج۔ لو ادعى الوطء وانکرت، شوہر نے وطی کا دعویٰ کیا، وانکرت، اور عورت نے انکار کر دیا، وقلن بکر، عورتوں نے کہا کہ یہ تو باکرہ ہے، خیرت، تو اس کو اختیار دیا جائے گا، وَإِن قُلْنَا ثَيِّبٌ، اگر عورتوں نے کہا ہے تو سیبہ ہے، فالقول لہو، تو ایسی صورت میں پھر شوہر کی بات کا اعتبار کر لیا جائے گا۔ لِكَوْنِهِ مُنْكِرًا اسْتِحْقَاقَ الْفُرْقَةِ عَلَيْهِ، اس لیے کہ یہ فرقت اور جدائی کے استحقاق کا منکر ہے۔ اور دوسری بات یہ وَالْأَصْلُ السَّلَامَةُ مِنَ الْعُنَّةِ، کہ اصل عنہ یعنی بیماری سے، عنین ہونے سے پاک ہونا ہے، سلامتی ہونا ہے۔ اب دیکھیے یہاں اس دوسرے مسئلے میں پہلے یہ بتلا دیا تھا کہ جو نافی وطی ہوتا ہے اسی کی بات کا اعتبار ہوتا ہے۔ اب یہاں پر بتا رہے مباشرت کا جو مدعی ہے اس کی بات کا اعتبار ہے، عورت انکار کر رہی ہے اور شوہر اس کا دعویٰ کر رہا ہے، تو پہلے والے قاعدے کے مطابق، پہلے والے مسئلے کے مطابق یہاں جو انکار کر رہا ہے اس کی بات کا اعتبار ہونا چاہیے، یعنی عورت کا، وجہ الاصل العدم۔ لیکن یہاں پر کہہ رہے ہیں
کہ ایسی صورت میں دیکھا جائے گا کہ عورت باکرہ ہے یا نہیں، یعنی اس کی کیا تفتیش کر دی جائے گی، اس کو دیکھا جائے گا۔ وَقُلْنَ بِكْرٌ، دیکھنے کے بعد عورتوں نے یہ رپورٹ پیش کر دی کہ یہ تو باکرہ ہے۔ اب یہ قلنا کا صیغہ ذکر کیا جمع کا، لیکن اس سے مراد اگر ایک عورت بھی بتا دے کہ یہ تو باکرہ ہے تب بھی اس کا اعتبار کر لیا جائے گا، لہذا یہ قلنا کا صیغہ احتیاط کی بنا پر ہے۔ خیرت، اس کو اختیار دیا جائے گا، شوہر کے پاس رہنا چاہتی ہے یا اس سے الگ ہونا چاہتی ہے، لیکن یہ اس صورت میں ہے کہ جب یہ معاملہ 1 سال شوہر کو مدت دینے کے بعد ہو، یعنی پہلے دعویٰ ہو کہ یہ عنین ہے لہذا اس سے کیا ہے جدائی چاہتی ہوں، شوہر عدالت نے، قاضی نے شوہر کو 1 سال کی مہلت دے دی، اس کے بعد پھر یہ مسئلہ سامنے آیا کہ عورت نے کہا کہ اب تک کوئی مباشرت نہیں کی اور مرد کہتا ہے میں نے کی ہے، اور عورتوں نے یہ رپورٹ پیش کر دی کہ یہ باکرہ ہے اب تک، تو خیرت، اب اس کو اختیار دیا جائے گا۔ وَإِن قُلْنَ ثَيِّبٌ، اگر عورتوں نے یہ رپورٹ پیش کر دی تو یہ سیبہ ہے، فَالْقَوْلُ لَهُ، تو اب اس صورت میں شوہر کی بات کا اعتبار کر لیا جائے گا، حالانکہ وہ مدعی ہے مباشرت کا، اور اصول کے مطابق یہاں کیا ہونا چاہیے، شوہر کی بات کا اعتبار نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن وہاں پر میں نے بتلا دیا تھا کہ یہ قاعدہ 2 اصول و 2 شرطوں کے ساتھ مقید ہے۔ پہلی شرط یہ کہ اس قاعدے کا تعلق ہو صفات عارضہ کے ساتھ، دوسری شرط یہ ہے کہ جب مد مقابل میں کوئی دوسرا معارض اصل موجود نہ ہو، یہاں معارض اصل موجود ہے، وہ کیا ہے، لِكَوْنِهِ مُنْكَرًا اسْتِحْقَاقِ الْفُرْقَةِ عَلَيْهِ، کہ یہاں یہ شوہر عورت کی آزادی کے مستحق ہونے کا منکر ہے، تو اصل عدم استحقاق ہے، عورت کا جدا نہ ہونا یہ اصل ہے، ٹھیک ہے۔ ایسی صورت میں شوہر کی بات کا اعتبار کیا جائے گا۔ 1 نمبر 2 والأصل السلامة من العنة، اصل یہ ہے کہ بیماری سے انسان پاک ہو، بری ہو، اور شوہر اسی کا گویا کہ مدعی ہے، لہذا اس صورت میں شوہر کی بات کا اعتبار کر لیا جائے گا، اس لیے کہ اس قاعدے کے معارض دوسرے اصول موجود ہیں۔ وفی القنیہ افترقہ، کنیہ میں ہے کہ میاں بیوی کے درمیان تفریق ہو گئی، دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ وقالت افترقنا بعد الدخول، عورت نے دعویٰ یہ کیا کہ ہمارے درمیان جدائی جو ہو گئی ہے، طلاق کی صورت میں کوئی بھی ہو، یہ دخول کے بعد ہوئی ہے۔ وقال الزوج قبلہ، شوہر نے کہا نہیں بلکہ دخول سے پہلے جدائی ہو گئی ہے۔ فالقول قولها، تو ایسی صورت میں عورت کی بات کا اعتبار کر لیا جائے گا۔ دیکھیں اگر دخول سے پہلے جدائی ہو جائے نا تو پھر نصف مہر لازم آتا ہے، دخول کے بعد ہو تو پھر پورا مہر لازم آتا ہے۔ اب یہاں مہر کا ثبوت یقینی ہے، لیکن اب اس کا نصف یا اس کا پورا ہونا یہ عارضی چیز ہے۔ ایک چیز عارضی صفت، ایک بات یاد رکھیں، عارضی صفت جب ثابت ہو جائے گواہوں کے ذریعے سے یا دلیل کے ذریعے سے ثابت ہو جائے تو وہ پھر صفت اصلی کی طرح بن جاتی ہے۔ اب جو اس کے ختم ہونے کا مدعی ہوگا گویا کہ وہ اصل کے خلاف مدعی ہے، اصل کے خلاف مدعی ہے، لہذا اس کی بات کا پھر اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ آگے آتا ہے کہ صفات اصلیہ میں اصل ان کا موجود ہونا ہے، صفات عارضہ میں اصل ان کا نہ ہونا ہے، صفات اصلیہ میں اصل ان کا موجود ہونا ہے۔ اس طرح جو چیز ایک بار ثابت ہو جائے پھر اس کا ثابت ہونا اصل ہے اور اس کا نہ ہونا عدم، اس کا نہ ہونا یہ جو ہے نا کیا ہے، عارض ہے۔ اب یہاں پورا مہر شوہر کے اوپر لازم ہو گیا ہے، پورا مہر شوہر کے اوپر لازم ہو گیا ہے۔ اب وہ کہتا ہے کہ میں نے طلاق دی ہے دخول سے پہلے، تو گویا کہ وہ اس بات کا مدعی ہے کہ مجھ پر نصف مہر ہے، پورا مہر نہیں ہے، اور عورت اس کا انکار کرتی ہے، لأنها تنکر سقوط نصف المہر، اور عورت نصف مہر کے سقوط کی منکر ہے۔ تو میں نے بتلایا کہ سقوط مہر اس صورت میں یہ صفت عارضی ہے، صفت عارضی، اور مہر کا ہونا یہ صفت اصلی ہے، صفت اصلی میں اس کا وجود اصل ہے اور صفت عارضی میں اس کا نفی اصل ہے۔ ومنها القول قول الشریک والمضارب انه لم يربح، شریک اور مضارب کا قول، دو آدمی کسی کاروبار میں شریک ہے،
یا ایک آدمی دوسرے کے لیے بطور مضاربت کے پیسے لے کر کام کر رہا ہے. ایک شریک نے دوسرے سے کہا یا مضارب نے رب المال سے کہا کہ اس مہینے میں نے کام کیا لیکن انه لم يربح، کوئی نفع حاصل نہیں ہوا، تو اس کی بات کا اعتبار کیا جائے گا. کیوں؟ لأن الاصل عدم، اس لیے کہ اصل نفع کا نہ ہونا ہے، لہذا وہ اسی کے اوپر قائم ہے. وَكَذَا لَوْ قَالَ لَمْ أَرْبَحْ إِلَّا كَذَا، اس طرح اگر اس نے یہ کہا کہ میں نے نفع کمایا نہیں مگر اتنا ہی کمایا ہے، مطلب جتنے بھی پیسے اس نے دے دیے، اس نے کہا کہ بھائی میں نے اس مہینے جتنا بھی کام کیا نفع یہی نکلا، تو اسی کی بات کا اعتبار کیا جائے گا. کیوں؟ لأن الاصل عدم الزائد، اس لیے کہ اصل جو وہ بتا رہا ہے اس سے زائد کا نہ ہونا ہے، اس سے زائد کا نہ ہونا ہے. وفی المجمع من الاقرار، مجمع کے اقرار میں ہے وجعلنا القول للمضارب، ہم نے مضارب کے قول کا اعتبار کیا اذا اتا بالفین، اس صورت میں کہ جب وہ 2000 روپے لے کر آئے، وقال ہما اصل و ربح، اور کہیں کہ یہ دونوں 2000 روپے جو ہے یہ اس میں کچھ اصل ہے یعنی رأس المال ہے اور کچھ نفع ہے. اچھا، لا لرب المال، رب المال کی بات کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. یعنی رب المال کہتا ہے کہ یہ جو 2000 روپے تم لے کر آئے ہو یہ سارے کے سارے اصل سرمایہ ہے، اصل رأس المال یہی ہے. اور مضارب کہتا ہے کہ اصل سرمایہ اصل رأس المال یہ نہیں ہے، بلکہ اصل رأس المال جو ہے وہ 1500 ہے اور جو 500 روپے ہے یہ کیا ہے؟ یہ منافع ہے. تو منافع ہونے کے ناطے گویا کہ وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اس میں میرا حصہ ہے. لأن الاصل وان كان عدم الربح، اصل اگرچہ نفع کا نہ ہونا ہے لیکن عارضہ اصل آخر، لیکن اس کے ساتھ ایک دوسرا اصل معارض بن گیا. دیکھیے یہاں رب المال جو ہے نا وہ اصل پر ہے، کیونکہ وہ کہہ رہا ہے کہ نفع کچھ بھی نہیں ہوا. مضارب کہتا ہے کہ نفع ہوا، تو نفع ہونا ایک عارضی معاملہ ہے. کیا ہے؟ عارضی معاملہ ہے. اور رب المال کہتا ہے کہ نفع نہیں ہوا، تو الاصل العدم، لہذا رب المال کی بات ماننی چاہیے. کیا ماننی چاہیے؟ رب المال کی بات ماننی چاہیے. لیکن یہ بتا رہے کہ ہم نے رب المال کی بات نہیں مانی بلکہ مضارب کی بات مانی، گویا کہ اس قاعدے کی مخالفت کر دی. اب اس قاعدے کی مخالفت کیوں کی اس کی وجہ بیان کر رہا ہے. لیکن عارضہ اصل آخر، کہ اس اصل کے ساتھ دوسرا اصل معارض بن گیا. وہ کیا؟ وهو ان القول قول القابض فی مقدار ما قبضه، کہ قابض کی قول کا اعتبار ہوتا ہے مقبوض چیز کی مقدار میں. یہاں دیکھیں مضارب قابض ہے. کون قابض ہے؟ مضارب قابض ہے. لہذا دو قاعدے آپس میں ٹکرا رہے ہیں. ایک قاعدہ یہ ہے الاصل العدم، اصل منافع کا نہ ہونا ہے، اور منافع کے نہ ہونے کا دعوے دار یہاں رب المال ہے، لہذا اس اصول کے مطابق رب المال کی بات مان لینی چاہیے. لیکن دوسری طرف دوسرا قاعدہ ہے، اور وہ کیا ہے کہ قابض کے قول کا اعتبار کیا جاتا ہے مقداری مقبوض کے اندر. تو یہاں قابض کون ہے؟ رب مضارب ہے. ٹھیک ہے، لہذا اس قاعدے کے اوپر عمل کرتے ہوئے ہم نے مضارب کی بات کو تسلیم کیا. سمجھ گئے؟ ومن القول، اچھا، ولو ادعت المرأة النفقة على الزوج بعد فرضها، عورت کے لیے شوہر کے اوپر اگر نفقہ عدالت کی طرف سے لازم کر دیا جائے یا جرگے وغیرہ کی طرف سے لازم کر دیا جائے، پھر مدت گزرنے کے بعد عورت یہ دعویٰ کر لے فدع الوصول الیہ، عورت یہ دعویٰ کر لے کہ مجھے نفقہ نہیں ملا، جو نفقہ عدالت نے مقرر کر دیا تھا یا جرگے نے مقرر کر دیا تھا ماہانہ طور پر، شوہر نے مجھے اتنے مہینوں تک وہ نفقہ نہیں دیا ہے. فدع الوصول الیہا، اور شوہر نے دعویٰ کر دیا کہ بھائی میں نے تو جتنے مہینے جتنے بھی حساب بنتا گیا میں دیتا گیا. وان کرت، عورت نے انکار کر دیا. فالقول لہا، یہاں عورت کی بات کا اعتبار کر لیا جائے گا. کالدائن اذا انکر وصول الدین، جیسے کہ دائن جب وصول دین کا انکار کر دے تو ایسی صورت میں دائن کی بات کا اعتبار ہوتا ہے یا عورت کی بات کا اعتبار ہوتا ہے. دائن مدیون کہے دائن سے کہ میں نے تیرا قرض ادا کر دیا، دائن کہتا ہے کہ بھائی تو نے کوئی قرض مرض ادا نہیں کیا،
دینا پڑے گا. اب سمجھ گئے؟ اس صورت میں دائن کی بات کا اعتبار ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قرض کا ثبوت تو اصل ہے، وہ تو ثابت ہے. اس طرح عورت کے اوپر، عورت کے لیے شوہر کے اوپر جو نفقہ ہے وہ تو ثابت ہے، لیکن اب اس کی ادائیگی یہ ایک صفت عارضہ ہے. ٹھیک ہے؟ جو صفت عارضی کا منکر ہوگا اس کی بات کا اعتبار کیا جائے گا. اس طرح قرض تو ثابت ہے مدیون کے اوپر، لیکن اس کی ادائیگی اب یہ عارض ہے. اس عارض کو ثابت کرنے کے لیے یا تو بینہ پیش کرنا پڑے گا یا جو ہے اس کی بات مان لی جائے گی، دائن کی بات مان لی جائے گی. وَلَوِ ادَّعَتِ الْمَرْأَةُ نَفْقَةَ أَوْلَادِهَا الصِّغَارَ بَعْدَ فَرْضِهَا. اب دیکھیں، شوہر عورت اپنی ذات کے نفقے کے لیے بات کر رہی ہے تو مسئلہ اور ہے. یہاں دیکھیں اور مسئلہ بتا رہے. وَلَوِ ادَّعَتِ الْمَرْأَةُ نَفْقَةَ أَوْلَادِهَا الصِّغَارَ. عورت نے مطالبہ کیا، دعویٰ کیا اپنے چھوٹے بچوں کے نفقے کا، بعد فرضها، چھوٹے بچوں کے لیے ان بچوں کے باپ کے اوپر نفقہ فرض اور مقرر ہو جانے کے بعد. وَدَّعَ الْأَبُ الْإِنفَاقَ. باپ نے دعویٰ کر دیا میں نے تو خرچ دیا ہے ماہانہ طور پر. فَالْقَوْلُ لَهُ مَعَ الْيَمِينِ. تو یہاں باپ کی بات کا اعتبار کیا جاتا ہے. دیکھیں، عورت نے اپنے بچوں کے لیے شوہر سے نفقہ وہ کیا کروایا؟ مقرر کروا دیا عدالت کے ذریعے سے یا جرگے وغیرہ کے ذریعے سے. وقت گزر جانے کے بعد عورت نے یہ دعویٰ کر دیا کہ میرے شوہر نے اپنے بچوں کو ماہانہ خرچہ نہیں دیا، ماہانہ خرچہ نہیں دیا، جبکہ شوہر کہتا ہے میں نے دیا ہے. تو یہاں پر فالقول لہو، شوہر کی بات مانی جائے گی. ادھر کس کی بات مانی گئی تھی؟ عورت کی بات مانی گئی. یا کس کی بات مانی جا رہی ہے؟ شوہر کی بات مانی جا رہی مع الیمین کما فی الخانیہ. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہاں ایک دوسرا معارض موجود ہے، اور دوسرا معارض وہ یہ ہے کہ ظاہر حال کا اعتبار کر لیا جاتا ہے. ظاہر حال یہ ہے کہ باپ اپنے بچوں کے ساتھ محبت کرتا ہے، ان کا خرچہ اپنے اوپر ایک قسم کا گویا کہ ضروری سمجھتا ہے، لہذا اس ظاہری حال کو دیکھتے ہوئے ہم یہ کہیں گے کہ باپ نے یہ خرچہ بچوں کو دیا ہے. سمجھ گئے؟ وَقَدَا فِي قَدْرِ رَأْسِ الْمَالِ. رأس المال کی مقدار کے حوالے سے اگر اختلاف ہو جائے کہ مضارب کہے کہ رأس المال جو ہے وہ 1000 روپے تھے اور رب المال کہے نہیں 2000 تھے، تو ایسی صورت میں مضارب کی بات کا اعتبار ہوگا. کیوں؟ لأن الاصل عدم الزیادہ، اس لیے کہ اصل زیادتی کا نہ ہونا ہے. یعنی وہ رب المال بتا رہا ہے کہ 2000، مضارب بتا رہے ہیں کہ 1000، تو گویا کہ وہ 1000 زائد بتا رہے ہیں، تو اصل اس کا عدم ہے، لہذا اس کے اوپر عمل ہوگا اور 1000 لازم ہوگا. وَقَذَا فِي أَنَّهُ مَا نَهَاهُ عَنْ شِرَاءٍ كَذَا لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدْمُ النَّهِي. اسی طرح مضارب نے کام کیا، کوئی چیز لے لی اور اس کے اندر نقصان کر دیا. اب رب المال نے اس کو کہا کہ بھائی میں نے تجھے کہا تھا کہ یہ مال نہیں لینا ہے، تو نے یہ مال لے کر اس میں نقصان کر دیا، اب جو ہے نا تجھے تاوان بھرنا پڑے گا. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے تجھے منع کر دیا تھا، تو نے میرے قول کی خلاف ورزی کر دی، لہذا آپ ذمہ دار. سمجھ گئے؟ لیکن مضارب کہتا ہے کہ نہیں، آپ نے مجھے اس کی خریدنے سے منع نہیں کیا تھا. تو ایسی صورت میں مضارب کی بات کا اعتبار کر لیا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ لأن الاصل عدم النہی، اس لیے کہ مضاربت میں اصل بعض چیزوں سے روکنا، یہ کیا ہے؟ بعض چیزوں سے روکنا، اس کا نہ ہونا اصل ہے. اس کا بعض چیزوں سے روکنے کا نہ ہونا اصل ہے، بعض چیزوں سے روکنے کا نہ ہونا اصل ہے. یعنی عدم نہیں اصل ہے، عدم نہیں اصل ہے. بھائی دیکھیں، جب وہ مضارب بناتا ہے نا کہ بھی کاروبار کر لو، تو اصل یہ ہے کہ جو بھی کاروبار ہے وہ کرتا، پھر اس کو اجازت ملنی چاہیے. جو بھی کاروبار ہے اس کو اجازت ملنی چاہیے. سمجھ گئے؟ لیکن اب وہ رب المال کہتا ہے کہ میں نے فلاں سے منع کر دیا تھا، تو مضاربت کے ثبوت کے بعد خاص چیز قسم کی نہیں کا ذکر کر لینا، خاص قسم کے ممانعات کا ذکر کر لینا، یہ ایک عارض چیز ہے. سمجھے؟ اور ہم نے بتلایا کہ عارض کا میں اصل اس کا نہ ہونا ہے،
لہٰذا یا نہیں کا نہ ہونا اصل ہے، نہیں کا نہ ہونا اصل ہے، اس لیے مضارب کی بات کا اعتبار کر لیا جائے گا۔ سمجھ گئے بھائی؟ یہ بار بار لفظ بول رہا ہوں، عدم نہیں یعنی نہیں کا نہ ہونا اصل ہے، اس لیے کہ وہ عارض ہے۔ نہیں کیا ہے؟ عارض ہے، اور عارض میں اس کا نہ ہونا اصل ہوتا ہے۔ الاصل العدم۔ وَلَوِ ادَّعَ الْمَالِكُ أَنَّهَا قَرْضٌ، مالک نے دعویٰ کر دیا کہ بھائی میں نے جو آپ کو پیسے دے دیے تھے نا یہ بطور قرض کے دے دیے تھے۔ وَالْآخِذُ أَنَّهَا مُضَارَبَةٌ، جبکہ لینے والے نے کہا نہیں بھائی آپ نے قرض نہیں دیے تھے بلکہ آپ نے بطور مضاربت کے دیے تھے۔ فَيَنبَغِي أَن يَكُونَ الْقَوْلُ فِيهَا قَوْلُ الْآخِذ، یا مناسب یہ ہے کہ اس میں آخذ کی بات کا اعتبار کر لیا جائے۔ کیوں؟ لأنهما اتفقا على جواز التصرف له والاصل عدم الزمان، اس لیے کہ یہاں دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ اس رقم کے اندر تصرف لینے والے کے لیے جائز تھا۔ کیسے جائز تھا؟ وہ کہتا ہے مضاربت کے طور پر میرے لیے تصرف کرنا جائز تھا، اور یہ کہتا ہے تو نے قرض لے لیا تھا تو قرض لینے کے بعد وہ مالک بن گیا تھا تب بھی تصرف جائز تھا۔ تو تصرف کے جواز پر مالک اور یہ مضاربت کا دعویدار دونوں متفق ہیں۔ البتہ زمان کے ہونے نہ ہونے میں اس بارے میں مالک جو ہے زمان کا مدعی ہے، اور مضاربت کا دعویٰ کرنے والا وہ آدمی وہ زمان کا منکر ہے۔ تو اصل زمان کا نہ ہونا ہے، لہذا اس منکر کی بات کو مان لینا چاہیے۔ الآخذ لینے والے کی بات کا اعتبار ہوگا۔ اقول هذا مقید بما اذا قال، کہتے ہیں لیکن یہ مسئلہ اس صورت میں ہے کہ جب الفاظ کے اندر دیکھیں، الفاظ کی تبدیلیاں دیکھو، یہ اس صورت میں ہے کہ جب اس نے یہ کہا ہو اعطیتک المال قرضا، میں نے مال تجھے دے دیا تھا بطور قرض کے، وقال بل مزاربتا، مضارب نے کہا کہ نہیں تو نے مجھے دے دیا تھا مضاربت کے طور پر، ایسی صورت میں پھر مضارب کی بات کا اعتبار کر لیا جائے گا۔ جو آدمی کہتا ہے کہ مضاربت کے طور پر دیا تھا، لینے والے کا اعتبار ہوگا، لینے والے کا اعتبار ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں دینے والا جو الفاظ استعمال کرتا ہے نا وہ کون سے الفاظ استعمال؟ اعطیتک، میں نے دیا تھا، تو دیا جاتا ہے دوسرے کو مال جب دیا جاتا ہے نا وہ بطور مضاربت کاروبار ہی کے لیے دیا جاتا ہے، سمجھ گئے؟ اما اذا قال رب المال، جب رب المال یہ کہے اخذت المال قرضا، تو نے مجھ سے لے لیا تھا، میں نے دیا نہیں تھا، تو نے مانگا تھا، وہ بطور قرض کے مانگا تھا، تیرے مانگنے کے بعد میں نے تجھے دے دیا تھا۔ فقال بل اخذته مضاربتا، لا، مد مقابل نے کہا نہیں میں نے بطور مضاربت کے تجھ سے لے لیا تھا۔ تو ایسی صورت میں چونکہ وہ اخذ کا قول لفظ بولتا ہے تو لینا اکثر اور بیشتر قرض ہی کے لیے ہوتا ہے، لہذا یہاں پر قرض یعنی دینے والے کی بات کا پھر اعتبار کر لیا جائے گا، کیونکہ ظاہر حال دینے والے کے حق میں ہے، ظاہر حال دینے والے کے حق میں ہے۔ وقضا بعد ہلاکی، اس طرح اگر مال ہلاک ہو جائے فإن القول المالک، تو مالک کی بات کا اعتبار ہوگا انہ قرض، کہ وہ قرض ہے، کما فی العنایہ وغیرہ۔ ولذا قال فی الکنز اذا قال اخذت منک الفا ودیعۃ وہلکت، ایک آدمی نے دوسرے سے کہا کہ میں نے تجھ سے 1000 روپے بطور ودیعت کے لے لیے تھے، وہ مجھ سے ہلاک ہو گئے۔ وقال اخذتها غصبا، اور مالک نے کہا کہ تو نے مجھ سے غصب کر لیے تھے، وہ ضامن ہوگا، اس لیے کہ اخذت منک، میں نے تجھ سے لے لیے تھے، بھائی لوگوں سے کوئی امانت تو لے لیتے ہیں کہ بھائی تم لاؤ میرے پاس امانت، تو مانگا جاتا ہے وہ کیا؟ قرض مانگا جاتا ہے، سمجھ گئے؟ لہٰذا وہ قرض ہی ہوگا اور ضامن بنے گا۔ ولو قال اعطیتنیها ودیعۃ وقال غصبتها، لا، ہاں اگر اس نے یہ کہا کہ تو نے مجھے پیسے دے دیے تھے لیکن بطور ودیعت کے دے دیے تھے، اور دوسرے آدمی نے کہا نہیں میں نے بطور ودیعت کے پیسے آپ کو نہیں دیے، تو نے مجھ سے غصب کیے، لا، تو ایسی صورت میں ضامن نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہاں اعطا دوسرے کی طرف سے، مالک کی طرف سے پایا گیا ہے۔ وفی البزازیہ دفع لآخر عینا ثم اختلفا، ایک چیز ایک آدمی نے دوسرے کو دے دی، ثم اختلفا، پھر دونوں کے درمیان اختلاف ہوا، فقال الدافع قرض، دینے والے نے کہا کہ میں نے یہ چیز بطور قرض کی تجھے دی ہے، وقال آخر ہدیہ، اور دوسرے نے کہا نہیں آپ نے مجھے ہدیہ کیا ہے، فالقول للدافع، تو دینے والے کی
قول کا اعتبار کیا جائے گا. لأن مدعی الحبہ يدعی الابراء عن القیمت مع کون العین متقومۃ بنفسها، اس لیے کہ یہاں حبہ کا دعوے دار دعویٰ کر رہا ہے کہ میں قیمت سے بری ہو جاؤں، مع کون العین متقومۃ بنفسها، جبکہ یہ عین فی نفس ہی قیمتی چیز ہے، لہذا اس کے اندر اصل اس قیمت کا ہونا ہے، اور جو حبہ کا دعوے دار ہے اسی قیمت کی نفی کر رہا ہے، اس کا اعتبار نہیں ہوا. ومنها لو ادخلت المرأة حلمة ثديها في فم الرضيع، ایک عورت نے اپنے پستانوں کا جو نپل ہوتا ہے وہ کیا کیے، بچے کے منہ میں ڈال دیے. ولا يدري ادخل اللبن في حلقه ام لا، اب یہ پتہ نہیں ہے کہ بچے کے پیٹ میں دودھ گیا ہے یا نہیں گیا ہے. کہتے ہیں لا يحرم النکاح، نکاح حرام نہیں ہوگا، یعنی ان کے درمیان حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوگی. لأن فی المانع شکن، اس لیے کہ یہاں معنی کے اندر شک موجود ہے. کذا فی یعنی عدم حرمت وہ یقینی ہے، لیکن اس کے بعد حرمت کا تحقق ہونا یہ شک والا معاملہ ہے، لہذا حرمت ثابت نہیں ہوگی. کذا فی الوالجیہ وسیأتی تمام فی قاعدہ ان الاصل فی الابداء الحرمہ، آگے تفصیل دوسرے قاعدے کے اندر آ رہی ہے. ومنها لو اختلف في قبض المبيع بالعين الموجرة فالقول لمنكره كما في إجارة التهذيب، دونوں کا آپس میں اختلاف ہوا. بائیں کہتا ہے کہ تو نے، مشتری کو کہتا ہے کہ تو نے مبیع کے اوپر قبضہ کیا ہے، یا کرایہ دینے والا آدمی کرائے پر کوئی چیز دی ہے، مستاجر کہتا ہے کہ میں نے اب تک قبضہ نہیں کیا ہے، اور موجر کہتا ہے، کرائے پر دینے والا کہتا ہے کہ تو نے وہ چیز مجھ سے کرائے پر لے کر اس پر قبضہ بھی کر لیا ہے، لہذا میں نہ پورا ہو گیا، کرایہ دے دو. وہ کہتا ہے نہیں میں نے تو قبضہ کیا ہی نہیں ہے. فالقول لمنکرہ، تو منکر کی بات کا اعتبار کیا جائے گا. کما فی اجارۃ التہذیب، اس لیے کہ اصل قبضے کا نہ ہونا ہے. ومنها لو ثبت علیہ دین باقرار او ببینۃ فادعى الاداء او الابراء فالقول للدائن لان الاصل العدم، ایک آدمی نے اقرار کر دیا دین کا یا بینہ کے ذریعے سے اس کے اوپر قرض ثابت ہو گیا، پھر اس نے دعویٰ کر دیا تو وہ تو قرض میں نے ادا کر دیا تھا، اب الابراء یا تو نے مجھے بری کر دیا تھا، فالقول للدائن، تو دائن کی بات کا اعتبار کیا جائے گا، پہلے گزر بھی چکا ہے. لأن الاصل العدم، اس لیے کہ اصل کیا ہے، عدم ادائیگی ہے. ومنها لو اختلف فی قدم العیب، بائیں اور مشتری کے درمیان اختلاف ہو جائے، مشتری کہے کہ یہ چیز میں نے تجھ سے خریدی ہے، اس کے اندر عیب ہے اور یہ عیب تیرے پاس تھا، یہ عیب تیرے پاس تھا، لہذا مجھے حق پہنچتا ہے کہ میں یہ چیز واپس کر دوں. فانکرہ البائع، بائع نے انکار کر دیا، فالقول لہ، تو بائع کی بات کا اعتبار کیا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ عیب کا نہ ہونا اصل ہے، عیب کا ہونا یہ عارض ہے. تو بائع گویا کہ اصل کو لیا ہوا ہے اور مشتری گویا کہ ایک عارض چیز کو لیا ہوا ہے. اگر دلیل سے ثابت کر سکا تو ٹھیک ہے، بینہ پیش کرے، ورنہ اس کی بات کا اعتبار نہیں ہوگا. واختلف فی تعلیل فقیل لأن الاصل عدم، پھر اس کی علت لوگوں نے مختلف بیان کی. بعض حضرات کہتے ہیں کہ عیب کا نہ ہونا اصل ہے اس وجہ سے، وقیل لأن الاصل لزوم العقد، اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ اصل عقد کا لازم ہونا ہے. تو مشتری جب عیب کا دعویدار ہے گویا کہ وہ عقد کو ختم کرنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے. ومنها لو اختلف في اشتراط الخيار فقيل القول لمن نفاه عملا بان الاصل عدم، دو آدمیوں کا آپس میں اختلاف ہو جائے، ایک کہتا ہے کہ بھئی خیار شرط تھا، دوسرا کہتا ہے خیار شرط نہیں تھا، تو جو کہتا ہے کہ نہیں تھا اس کی بات کا اعتبار کیا جائے گا، اس لیے کہ خیار شرط کا نہ ہونا اصل ہے. وقیل لمن ادعاه، بعض حضرات کہتے ہیں کہ جو خیار شرط کا مدعی ہے اس کی بات کا اعتبار کیا جائے گا، لانه ينكر لزوم العقد، اس لیے کہ وہ لزوم عقد کا منکر ہے. وقد حکینا القولین فی الشرح والمعتمد الاول، کہتے ہیں شرح کے اندر ہم نے دونوں اقوال ذکر کر دیے، لیکن پہلا قول زیادہ معتبر ہے کہ خیار کا نہ ہونا اصل ہوگا. ومن لو قال غصبت منك الفا، میں نے تجھ سے 1000 روپے غصب کیے تھے، وربحت فی 10,000، اور اس کو میں نے کاروبار پر لگا کر 10,000 کما لیے. فقال مقصود منو نے کہا بل كنت امرتك بالتجارۃ بها، بلکہ میں نے تجھے کہا تھا کہ اس پر تجارت کر لو، لہذا مطلب یہ ہے کہ 10,000 جو تم نے کمائے اس میں میرا حصہ ہے. فالقول للمالک، تو مالک کی بات کا اعتبار کیا جائے گا، اس لیے کہ اصل غصب کا نہ ہونا ہے. کما فی اقرار بزازیہ، یعنی تمسک بالاصل و عدم الغصب، غصب کا نہ ہونا اصل ہے، گویا کہ مالک صحیح کہہ رہا ہے، اس کی بات کا اعتبار کیا جائے گا. ومنها لو اختلف في رؤية المبيع فالقول للمشتری، مبیع کے دیکھنے اور نہ دیکھنے میں اختلاف ہو جائے، مشتری کہتا ہے میں نے مبیع نہیں دیکھا تھا، اب دیکھا مجھے منظور نہیں، میں واپس کرتا ہوں. بائع کہتا ہے تو نے دیکھ لیا تھا، تو کہتے ہیں
فالقول للمشتری، مشتری کی بات کا اعتبار کیا جائے گا لأن الاصل عدمها، اس لیے کہ اصل اس کا نہ ہونا ہے، نہ دیکھنا ہے. ولو اختلف في تغيير المبيع بعد رؤيته، اگر دونوں کے درمیان اختلاف ہو جائے، مشتری کہے کہ یہ مبیع پہلے ٹھیک ہے میں نے دیکھ لیا تھا، اب میں نے خریدا، خریدتے وقت دوبارہ میں نے نہیں دیکھا، لیکن پہلے جس وقت میں نے دیکھا تھا یہ ایسا نہیں تھا، اس کے اندر تبدیلی ہو گئی ہے. اور بائع کہتے ہیں نہیں، جیسے پہلے جس حال میں تو نے دیکھا تھا اسی حال پر آج بھی ہے. فالقول للبائع، تو بائع کا اعتبار کیا جائے گا لأن الاصل عدم التغیر، اس لیے کہ تبدیلی کا واقعہ نہ ہونا اصل ہے. تنبیہ، لیس الاصل العدم مطلقا، یہ جو قاعدہ ذکر ہوا نا کہ الاصل العدم، اب اس کو مقید کر رہے ہیں. مقید کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ قاعدہ مطلق نہیں ہے. وإنما هو في الصفات العارضة، یہ صفات عارضہ سے متعلق ہے، میں نے آپ کو بتلا دیا تھا. وأما في الصفات الأصلية فالأصل الوجود، صفات اصلیہ میں اصل ان کا موجود ہونا ہے. وتفرع على ذلك أنه لو اشتراه على أنه خباز، اس پر یہ مسئلہ متفرع ہوتا ہے کہ ایک شخص نے غلام کو خریدا اور یہ سمجھا کہ یہ خباز ہے، آپ نے خدری کے اندر یہ مسئلہ پڑھا. او کاتب، یا یہ کہ کاتب ہے. وانکر وجود ذلك الوصف به، بعد میں جب گھر لے کر گیا، واپس لے کر آئے، کہتے میں نے تو اس کو لے لیا تھا کہ یہ خباز ہے، نان باز ہے، روٹی پکا سکتا ہے، اور یہ کاتب ہے، میں نے تو اس کے لیے لیا تھا، لیکن اب اس کے اندر دوسری صفتیں نہیں پائی جا رہی. فالقول له، تو اس کی بات کا اعتبار کیا جائے گا لأن الاصل عدمهما، اس لیے کہ اصل کیا ہے، ان دونوں اوصاف کا نہ ہونا ہے، کیونکہ عارض ہے نا، تو عارض کا نہ ہونا اصل ہوا کرتا ہے، لہذا اس کی بات کا اعتبار کیا جائے گا. لیکن لکونها من الصفات العارضہ، لیکن یہاں پر کیا ہے، اس کی بات کا اعتبار کرنے کے بجائے وہ غلام زندہ ہے، ان کا ٹیسٹ لے لیا جائے. وہ روٹی پکا سکتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں پکا سکتا تو کیا کر دے، واپس کر دے. لکھ سکتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں لکھ سکتا ہے تو واپس کر دے. عجیب ہے. وَلَوِ اشْتَرَاهَا عَلَىٰ أَنَّهَا بِكْرٌ، باندی خریدی، شرط یہ تھی کہ یہ کیا ہوگی، باکرہ ہوگی. وَانْكَرَ قِيَامِ الْبَقَارَةِ، گھر جب لے کر گیا، چیک کر کے آیا، کہتے ہیں بکارت تو نہیں ہے. وَادَّعَاهَا الْبَائِعُ، بائع نے دعویٰ کر دیا کہ اب بھی باکرہ ہے. فالقول للبائع، تو بائع کی بات کا اعتبار کیا جائے گا. کیوں؟ لأن الاصل وجودها، اس لیے کہ اصل یہ بکارت کا موجود ہونا ہے. لکونها صفت اصلیت، اس لیے کہ یہ صفت اصلیہ ہے. کذا فی فتح القدیر من خیار الشرط. وعلى هذا تفرع لو قال كل مملوک لی خباز فهو حر، آقا نے اعلان کر دیا کہ میرا جو بھی غلام نانبائی ہو، خباز ہو، تو وہ آزاد ہے. فادعاه عبد، ایک غلام نے دعویٰ کر دیا کہ بھئی میں نانباز ہوں. وانکر المولا، مولا نے انکار کر دیا. فالقول للمولا، تو مولا کی بات کا اعتبار کر لیا جائے. ولو قال كل جاریۃ بکر لی، جو باکرہ باندی میری ہے، فہی حرۃ، تو وہ آزاد ہے. فادعت جاریۃ انہا بکر، ایک باندی نے دعویٰ کر دیا کہ میں باکرہ ہوں. وانکر المولا، اور مولا نے اس کا انکار کر دیا. فالقول لها، تو باندی کی بات کا اعتبار کر لیا جائے گا، اس لیے کہ باندی صفت اصلیہ کی مدعی ہے، اور آقا اس صفت اصلیہ کے زائل ہونے کا مدعی ہے، لہذا عورت کی بات کا اعتبار کر لیا جائے گا. کہتے ہیں باقی پوری تفصیلات جو ہے ہماری شرح کنز دقائق شرح بحر الرائق کے اندر ہے. وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي وُجُودِ الشَّرْطِ والے قول کے اوپر. چلیے تک